الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ عما یتساءلون، قیامت کا انکار کرنے والے لوگ کس چیز کا حال معلوم کر رہے ہیں؟ عما یتساءلون، عن النبأ العظیم، اس بڑے واقعے کا حال معلوم کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ حق والوں کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں، ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ یہ 30واں پارہ ہے۔ چونکہ ہم سورہ ناس سے چل رہے ہیں تو یہ 30ویں پارے کی تو پہلی صورت ہے، لیکن ہماری آخری صورت ہے اس پارے کی۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، 78 نمبر پر اس کا شمار ہے۔ اس کی شروعات اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو انکار کرنے والی جماعت تھی، کافروں میں الگ الگ جماعتیں تھیں۔ کچھ لوگ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس کے بارے میں شک میں تھے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو جب بار بار قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، آپ کو بتایا تھا کہ 30ویں پارے کی جو صورتیں وہ شروع میں آئی ہے اور اس میں اکثر مضمون قیامت کا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے، جنت دوزخ کا ہے۔ تو بار بار جب یہ چیز آتی تھی تو یہ ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور اسی مذاق میں یہ سوال کرتے تھے کہ چلو پوچھو تو صحیح ان کو۔ تو پوچھتے تھے کہ وہ جو روزانہ تم خبریں سناتے ہو قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، وہ کیا ہے، کب آئے گی؟ اور اصل میں یہ لوگ مقصود تھا انکار کرنا، اور انکار کرنے کی وجہ کیا کہ اللہ کو قادر نہیں جانتے تھے، کہ اللہ کے پاس نعوذ باللہ قدرت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروعات میں سمجھایا، کہا کلا سیعلم۔ دیکھو کچھ لوگ ہیں اس کو آپ سمجھائیں گے بول کر تو بول کر سمجھ جائیں گے، کچھ لوگوں کو کسی واقعے سے سمجھائیں گے واقعے سے سمجھ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ کسی چیز کو اپنی آنکھوں دیکھے تو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے سامنے پورا قرآن اتر جائے گا تو ابھی ان کو فرق پڑنے والا جگہ کلا سیعلمون۔ یہ انکار کرتے وہ تو صحیح نہیں، ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ جیسے ہی مٹی کی آنکھ بند ہوگی، کب بند ہوگی کسی کو نہیں معلوم، موت آئے گی اچانک آئے گی، تو یہ آنکھیں بند ہوتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر وہی بات دہرائی کہ ان کو یہ بات ضرور معلوم ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی تمہید میں یہ بات کہی، اور جب آنکھیں کھولے گی تو پتہ چل جائے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت واقع ہو سکتی ہے، قیامت پاسبل ہے، ممکن ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اللہ نے اپنی قدرت بیان کی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، بچھونا؟ کیسا بنایا کہ بیٹھے تو ہم لوگ نیچے نہیں اتر جاتے، چلے تو نیچے نہیں اتر جاتے، یعنی اتنی کمزور بھی نہیں کہ چل نہ سکے، گھر نہ بنا سکے، اور اتنی مضبوط بھی نہیں کہ کھود کر کھیتی نہ کر سکے۔ کھیتی بھی کر سکتے، گھر بھی بنا سکتے، چل بھی سکتے، بچھونا بنایا۔ والجبال اوتادا، چونکہ زمین پانی پر ہے تو اللہ نے پہاڑوں کو میخوں اور کیلوں کی طرح ٹھوک دیا اس کو، تاکہ وہ ہلنے نہ پاوے، کیونکہ ہلتی رہے گی تو کوئی کام ہوگا؟ اللہ زمین کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، اب وہ ہلتی رہے تو آدمی کام کیا کرے گا؟ نہ کھانا پک پائے گا، نہ کوئی گاڑی چل پائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارا جوڑا بنایا، لڑکا اور لڑکی، میاں اور بیوی، یہ جوڑا بنایا۔ مرد عورت کے بغیر ناقص ہے، اور عورت مرد کے بغیر ناقص ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے دنیا میں، تاکہ جوڑے بنائے، تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا۔ آدمی کو بہت ساری بیماریوں کا ایک علاج کیا؟ مکمل آرام ملنا چاہیے۔ بہت ساری بیماریوں میں ڈاکٹر کہتے تھے 4 مہینہ تمہارے ریسٹ لے ہو بس، جی، کیونکہ عام طور پہ مجھے اور آپ کو جو بیماریاں ہوتی کیوں ہوتی ہیں؟ حدیث میں کہا کہ بھئی تمہاری آنکھ کا حق ہے، اس کو حق نہیں مل رہا ہے۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بدن کا حق ہے، حدیث میں کہا، وہ نہیں ملتا۔ اور یہ حدیث حضور نے کس کے سامنے کہی تھی معلوم ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 آدمی آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو کسی اماں سے جو بھی تھی پردے میں پوچھا کہ حضرت کے عمل کیا ہے، تو بتایا کہ حضرت سوتے بھی ہے، جاگتے بھی ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں، نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اس طرح۔ تو ان تینوں نے الگ الگ نیت کی۔ ایک آدمی نے نیت کی میں شادی نہیں کروں گا، اس میں ہے کوئی نیت کرنے والا ہے؟ دوسری نیت یہ کی، دوسرے آدمی نے یہ نیت کی کہ میں رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرے شخص نے یہ نیت کی کہ میں روزے رکھتا رہوں گا، روز رمضان جیسا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 3 آدمی آئے تھے اور ایسی ایسی کارگزاری ہے، ان کو بلایا اور تینوں کو کہا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ تقوی والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ تو دیکھیے یہ لوگوں نے غلط نیت کی تھی، ساروں کے ساروں نے عبادت کی نیت کی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیری بدن کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، یہ حق بتائے۔ تو آج کل ہمیں جو بیماریاں ہیں وہ کیوں ہے کہ ہم اپنے بدن کا حق ادا نہیں کرتے، اس کو آنکھ میں جتنا آرام ملنا چاہیے نہیں ملتا ہے، بدن کو جتنی راحت ملنی چاہیے اتنی نہیں ملتی۔ سونے تو جلدی چلے جاتے ہیں لیکن سوتے نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب مسکرا رہے، مطلب ہے کہ سب کا تجربہ یہی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں لکھا وَجَعَلْنَا مُوبَائِلَكُمْ سُوَاتًا، نومکم، اللہ نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا ہے، یہ کہا
اور اللہ جس چیز کو کہہ دے ہوئے اس میں کوئی شک ہے. اس لیے ہم جس دن سوتے صبح میں کیسے اٹھتے؟ اچھے سے نیند ملتی ہے تو فریش ہو کے اٹھتے نہیں. کسی سے بات کرنے کا بھی جی چاہتا ہے, کہیں گھومنے کا بھی جی چاہتا ہے, کچھ کھانے کا بھی جی چاہتا ہے. لیکن 1 بجے سوئے پھر فجر میں اٹھے تو فجر میں بھی کوئی 7 منٹ تو سلام بھی نہیں کرتے, ایسے ہی جا رہے ہیں. کیا ہوا؟ تاکہ بھائی نومکم نہیں ملا ہے اس کو, اس لیے اس کا اثر دوستی میں بھی جا رہا ہے, حقوق میں بھی جا رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی, رات کو جاگنے کی 2-3 لوگوں کو اجازت ہے. نمبر 1, جس کی رات کی نوکری ہو, مجبوری میں, اتنی شیپ ہوتی جانا ہی پڑتا ہے, ایک تو وہ. نمبر 2, میاں بیوی کو آپس میں بات کرنی ہے تو ان کے لیے آپشن ہے. اور تیسرا دین والا, کہ بھائی جن کا دین کی لکھنے پڑھنے کا کام ہے, باقی اجازت نہیں. مولانا فرید صاحب اپنے جو ذمہ دار ہیں ماشاء اللہ گودرا والے, انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ شدید تقاضے کے عشاء کے بعد ہم اپنی تبلیغ کا کام نہ کریں. یعنی بہت ہنگامی تقاضا ہے, 2 دن میں ریزرویشن ہو گیا ہے جماعت کا, اور 2-4 ساتھیوں کو وصول کرنا, ٹھیک ہے, ہنگامی محنت. یہ ہے کہ وہ لوگ ملتے ہی رات کو ہے ان کی سامنے والے کا آدمی تو ٹھیک ہے, ورنہ اپنا کام فجر بعد کرو. معلوم کیا فجر بعد کرنے کا مطلب ہے کہ رات کو سو جاؤ. تو ہم دین کا کام بھی ٹھکانے سے نہیں کرتے, دنیا بھی نہیں کرتے. تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا ہے. اللہ کرے ہم سب کو جلدی جلدی سمجھ میں آ جاوے یہ, اور موبائل چھوٹ جاوے ہمارے سے. موبائل کام کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن رات کا جو اس کا استعمال ہے ہر ایک کا, وہ بہت نقصان دہ ہے, بدن کو بھی, آنکھوں کو بھی, اور ریلیشن جو ہے اس کے لیے بھی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور اللہ نے رات کو پردے کی چیز بنایا. دیکھو چونکہ اللہ جو چیز کرتا ہے نا اس کا پورا ماحول بناتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے. اللہ کوئی بھی حکم دیتا ہے تو وہ حکم پر عمل کرنے کو آسان بناتا ہے. اب نیند کو کہا آرام, اب اگر دین کو کسی کو آرام سے سونا ہے تو سو سکتا ہے. کبھی بچہ آئے گا, کبھی بچی آئے گی, کبھی کسی کا فون آئے گا, کبھی اجالا, کبھی یہ کبھی یہ. دن میں وہ سکون والی نیند مل ہی نہیں سکتی. مل سکتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی کی رات کی نوکری ہوتی ہے, وہ بیچارہ دن بھر سوتا ہے, ظہر تک بھی سوتا ہے, پھر بھی بغاسے کھاتا ہے. ظہر بعد ملے تو بھی بغاسے, عصر میں ملے تو بھی اس کو ارے سویا, لیکن رات کی نیند ہوتی ہے, دن کی نیند تھوڑی ہوتی ہے. تو رات کو پردے کی چیز, اندھیرا کر دیا. پرندے اپنی چیزوں میں, ہر چیز اپنی جگہ, نہ جانوروں کا شور ہے نہ پرندوں کا شور ہے. فیکٹریاں بھی اکثر بند, آمد و رفت بند, اندھیرا, اندھیرے میں ٹھنڈک بھی ہو جاتی. تو اللہ نے پورا ماحول کریٹ کیا ہے تاکہ میرے بندے راحت کی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرام کرے. اور رات کو کتنے کمکمے لگا لو, دن جیسا ایک سورج جو روشنی کرتا ہے ساری لائٹ فیل اس کے سامنے. اس لیے رات کو پردے کی چیز بنایا ہے اور نیند کو راحت کی چیز بنایا ہے. دونوں کو ملا کر عمل کرے, اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا لے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دین کو معاش, کمانے کا ذریعہ بنایا. بولو ہماری الٹی گنگا بہتی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو کہ سیدھی بہتی ہے؟ الٹی بہتی ہے. اس لیے کمانے میں بھی مزہ نہیں ہے. مسلمان ایریا تک رات کو جگمگ ہر ہوٹلے پر کوئی ملے گا, مسجد کے ہوٹلے پر بھی ملے گا, گھر کے ہوٹلے پر بھی ملے گا, محلے کے ہوٹلوں پر بھی ملے گا, اور چوراہے پر بھی ملے گا. اور صبح میں دیکھو تو 9 بجے تک الحمدللہ قبرستان. کیونکہ رات کو سوئے نہیں تو اٹھ ہی نہیں سکتے, سوال ہی نہیں ہے. کسی طرح اٹھ گیا تو بھی فجر کی 2 گلانٹی مار کے سو جائے گا.
اب دیکھو جس وقت کو اللہ نے برکت کا کہا، حدیث میں آیا کہ اللہ نے اس امت کی صبح میں برکت رکھی، تو وہ جو صحابی ہے انہوں نے عمل کیا تو وقت کے مالدار بنے ہو۔ ہمارے وہاں، یہاں بھی آپ کے وہاں بھی ہو گیا، ہمارے وہاں ایک آدمی سائیکل لے کے روزانہ، اب تو بیچارہ عمر ہو گئی، صبح فجر بعد نکلے نہ تو 9 بجے تو گھر، کیا ہوا تھا کہ گندا ہو گیا، اتنی برکت، اور 10 بجے تو اپنے نہاتے ہیں، 11 بجے چائے، 12 بجے دکان پہ، سب عوام گھر پہ جا کے سو گئے تب دکان جا کے کھولتے تو کتنی گراہی چلے گی؟ پھر کہتے بہت مندی ہے موسا، بہت مندی ہے، تو وہ مندی کبھی سدھرنے والی نہیں ہے، چونکہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف چل رہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف چلنے میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں۔ فجر میں کیوں اٹھایا تھا کہ کام شروع کرے، عمل کرنے کے بعد اشراق تک سارے معمولات پورے ہو جاوے، 4 رکعت پڑھ کے، وہ 4 رکعت کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تیرے سارے کام آسان کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ حج عمرہ تو ہے، لیکن وہاں یہ فضیلت کیوں بیان کی تھا کہ اشراق کے بعد کام شروع کرنا ہے؟ ہاں اشراق کے بعد کام، اور ظہر سے پہلے کی سنت کو تہجد کے برابر، پتہ چلا کہ وہاں سونے کا وقت ہے قیلولہ، کب سوئے گا؟ 12 بجے اٹھے گا تو 1 بجے سوئے گا نا، ہے نا؟ فجر میں اٹھے گا تو سوئے گا، پھر اس کو نیند آئے گی ظہر کے وقت۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، بات بہت ساری ہے، یہیں پر روک دیتے ہم، تو رات کا استعمال صحیح کرے، دین کا صحیح استعمال کرے، کمانے کے لیے جو دیا ہے اس میں کماوے، سونے کے لیے جو دیا ہے وہ سوے، اور اس کے ساتھ اپنے دین کے کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔